حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری کل امت یعنی میری ساری امت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہوگی، فرمایا سوائے اس کے کہ جو منکر ہوا، جس نے انکار کیا، اس کے علاوہ اس کے ما سوا کہ جس نے انکار کیا، جو منکر ہوا، ان کے علاوہ فرمایا میری کل امت، ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ قیلا، عرض کی گئی، پوچھا گیا ومن یأبا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ منکر سے کون مراد ہے، یہ منکر کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی، فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، یعنی فرمایا کہ جس نے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، گویا جس نے قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، فرمایا اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی اور قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، تو فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی اور جو قرآن و سنت کے احکامات کو نہ مانا، قرآن و سنت پر عمل پیرا نہ ہوا، نافرمانی کی گویا اللہ رسول کی، تو فرمایا فقد ابا، وہ منکر ہے۔ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد، یہ فرمانا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، میری کل امت جنت میں داخل ہوگی سوائے منکر کے، فرمایا اس حدیث میں ایک تو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، یہ بشارت، یہ خوشخبری امت اجابت کے لیے ہے، اور جنت سے جو ممانت ہے، یہ جنت سے جو ممانت ہے، فرمایا کہ یہ امت دعوت کے لیے ہے۔ اب یہ امت اجابت، امت دعوت کیا ہے بھائی، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ امت اجابت سے مراد وہ ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا، جو اسلام میں داخل ہوئے، تو یہ جنت کی خوشخبری ان حضرات کے لیے۔ امت دعوت سے وہ امت مراد ہے، وہ لوگ مراد ہیں، تو فرمایا کہ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام کا انکار کیا، کفر اور شرک کی تاریک وادیوں میں بھٹکتے رہے، کفر اور شرک کی ظلمات میں وہ بھٹکتے رہے، کفر اور شرک کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے، فرمایا امت دعوت سے یہ مراد ہے، اور جنت سے ممانت انہی کے لیے ہے۔ باقی مسلمان گناہگار سے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، مسلمان ہے، شرط ہے کہ خاتمہ اسلام پر ہوا ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ تو عمدۃ القاری میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان گناہگار جتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ فرمایا کہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ فرمایا کہ سزا پانے کے بعد، اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد، فرمایا کہ وہ جنت میں بلا آخر اس کو بھی داخل کیا جائے گا، وہ بھی جنت میں داخل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی اسلام پر اور اللہ رب العزت خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔